انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے سے چلا گیا تھا، ولو تواعدتم، اور اگر تم باہم وقت مقرر کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، البتہ تم اختلاف کرتے اس مقررہ وقت میں، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور لیکن تاکہ اللہ تبارک و تعالی پورا کر دیں اپنا فیصلہ جو ہو کے رہنے والا تھا، لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ ہلاک ہو جو بھی ہلاک ہو ایک واضح دلیل کے بعد، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جو بھی زندہ رہے ایک واضح دلیل کے بعد، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی البتہ سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ نے دکھایا آپ کو آپ کے خواب میں ان کو تھوڑا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تو تم بزدلی کر دیتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اس معاملے میں اختلاف کر دیتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو سینوں میں ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تمہیں دکھایا جب کہ تم باہم ملے ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ پورا ہو جائے اللہ کا امر جو کہ ہو کے رہنے والا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا لوٹنا ہے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر کے بیان کے بارے میں آیات مبارکہ چل رہی تھی، یہ جو ابھی کی آیات مبارکہ ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، نصرت ہے، اور عجیب طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں وہ کر دے، اسباب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے معرکے میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمان اگر کمزور بھی ہوں لیکن اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو یہ ساری کمزوریاں کچھ آڑے نہیں آتی ہیں، اور سب کچھ ٹھیک ہو لیکن اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو تو پھر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جنگ بدر کا نقشہ یہ تھا کہ مسلمان قریب کی جگہ پر تھے، یعنی جو مدینہ طیبہ کے قریب جگہ تھی، اور وہ جو کافر تھے وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اقصیٰ دور کو کہا جاتا ہے، وہ دور کے کنارے پر تھے، یعنی مدینہ طیبہ سے ان کی بنسبت دور تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کا جو قافلہ تھا وہ بچ کر نیچے سے نکل گیا تھا، یعنی دوسرے راستے سے سمندر کے کنارے کنارے چل کر وہ باہر نکل گئے تھے، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ بظاہر جو جگہ مسلمانوں کے پاس آئی تھی وہ ریتلی سرزمین تھی، اس میں چلنا مشکل تھا، پانی بھی کسی جگہ موجود نہیں تھا، اور مدینہ سے بعید جو دور جگہ تھی وہاں زمین بھی مضبوط، پانی بھی وہاں قریب، وہ جگہ بھی اونچی، ہر اعتبار سے وہ جگہ جنگ کے قابل تھی، اور یہ جگہ جو تھی نا انتخاب کے اعتبار سے بظاہر اچھی نہیں تھی۔ جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کافروں نے کہا بھی ابو جہل سے کہ ہمارا قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، اب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، واپس چلے جاتے ہیں، اور اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اس کے بالمقابل مسلمان جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں لڑنا
بعض مسلمانوں نے عرض کیا کیسے ممکن ہے، ہم جو ہیں وہ مزید مدد کا بھی کوئی امکان نہیں کہ فوج اور آ کے ملے گی، ہم اس نیت سے نکلے بھی نہیں تھے، سواریاں بھی کافی نہیں تھی، اسلحہ بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال ہنگامی طور پر یہ لڑائی پیش آ گئی۔ کافروں نے تو یہ کہا کہ اب تو جشن منا کے جائیں گے، ابو جہل نے کہا اب تو ان کی سرکوبی کر کے جائیں گے، اب تو جشن منا کے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے نہ ان کی لڑائی کا، ان کی عوام میں لڑائی کی وہ سوچ باقی رہی تھی، اور نہ وہ پہلے سے بہت عرصے سے تیار تھے کہ ہم مسلمانوں سے لڑیں گے، اور نہ مسلمان بظاہر اس لیے نکلے تھے کہ ہم نے لڑنا ہی ہے، بظاہر اس لیے نکلے تھے مدینہ منورہ سے کہ بس اس تجارتی قافلے کی طرف جانا ہے۔ اسی کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ قریب کی دور کی جگہ پر تھے، تم قریب کی جگہ پر تھے، قافلہ بھی بچ کر نکل گیا، دونوں طرف لڑنے کا امکان نہیں، لیکن اللہ نے اچانک سارا کچھ کروا دیا۔ اسی کو فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم وقت مقرر کرتے کہ فلاں دن لڑنا ہے فلاں مہینے میں، تو تم اس وقت مقررہ میں ضرور اختلاف کر جاتے۔ کافروں کو بھی لڑنے سے وہ دوری ہوتی، اور ان کے اندر بھی اس طرح کی وقت کی پابندی نہ ہو سکتی، وہ بھی غور و فکر میں پڑ جاتے، مسلمان بھی اپنی قلت کی وجہ سے، اسباب کی کمزوری کی وجہ سے اور تھوڑا ہونے کی وجہ سے وہ بھی کہتے کہ بھئی ہم ابھی لڑنے کے قابل نہیں۔ یعنی اگر غور و فکر کر کے یہ کام کیا جاتا تو شاید یہ کام بڑے عرصے تک نہ ہو سکتا، اس طرح لڑائی نہ ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کے رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا۔ 313 بے سر و سامان فاقہ زدہ مسلمان، اور وہ محاذ جنگ بھی ایسا کہ جو اس موقع کے اعتبار سے اچھا نہیں تھا، اور چھوٹی سی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جماعت پر 1000 کا جو لشکر تھا، ساز و سامان اسلحے سے مسلح، اللہ نے اس پر غالب کر کے اپنی قدرت کا ظہور فرما دیا۔ اسی کو فرمایا کہ اگر تم وقت مقرر کر کے لڑنے کی کوشش کرتے تو شاید اس میں اختلاف ہی ہوتا رہتا، دونوں جانب پیچھے ہٹتے رہتے، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ اب اس میں اسباب ظاہریہ سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور عجیب حضور علیہ السلام کے معجزات کا، اپنی مدد کا ظہور فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ آج کے بعد جو کفر پر مرے گا وہ بھی ایک واضح دلیل کے بعد مرے گا کہ دیکھو یہ جو مسلمان ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ حق جماعت ہے، ان کے ساتھ کیسے اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اور کیسے ان 313 نے جو بظاہر اسلحہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا، کیسے انہوں نے 1000 کو شکست دے دی، بڑے بڑے بہادروں کو۔ تو جو بھی اب اس کے بعد کفر پر مرے گا، قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، وہ دین اسلام کی ایک واضح دلیل کے ساتھ سچائی کے بعد کفر پر مرے گا، اور اتمام حجت اس پر ہو چکا ہوگا۔ اور جو زندہ رہے گا اس کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا، جو اسلام پہ زندہ رہے گا یا اسلام قبول نہیں کرتا ہے وہ واضح دلیل کے بعد زندہ رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا مسلمانوں کے ساتھ ہونا تو دونوں گروہوں نے آپس میں دیکھ ہی لیا تھا۔ اس لیے فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو بھی ہلاک ہو اس کے بعد وہ واضح دلیل کے بعد ہلاک ہو۔ علم الیقین تو پہلے سے تھا مسلمانوں کو، اب عین الیقین بھی ہو گیا، حق الیقین بھی ہو گیا۔ پہلے بھی کافروں کو پتہ تھا کہ یہ صادق اور امین ہیں، اور اندر اندر سے کہتے بھی تھے کہ ہم یہ ہیں نبی، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ علم الیقین تھا، اب تو عین الیقین بن گیا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، حق الیقین ہو گیا، خود مبتلا ہو کر دیکھ لیا۔ اس لیے سارے دلائل اللہ نے مکمل فرما دیے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، سارے راستے اللہ نے واضح فرما دیے۔ اللہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب ظہور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خواب دکھایا، اس خواب میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھائی گئی اور کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام کو خواب کے اندر بھی ایسا دکھایا گیا، اور خود جب کافروں کا لشکر مسلمانوں کے سامنے آیا اس وقت بھی اللہ نے کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا،
کتنا تھوڑا کر کے دکھایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں میں اپنے مقابل لشکر ایسے نظر آ رہا تھا، بعد میں حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے قریب کے آدمی سے کہا کہ لگتا ہے یہ 90 آدمی ہوں گے، اس نے کہا نہیں کم از کم 100 آدمی ہیں۔ 1000 کو اللہ نے 90 کر کے دکھا دیا، اور دوسرا کہہ رہے نہیں 100 ہیں۔ یعنی اس وقت صحابہ نے جو کافروں کو دیکھا وہ ان کو 90 اور 100 ہی نظر آ رہے تھے، حالانکہ وہ 1000 کافر تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان کی نظر میں کم کر کے دکھایا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم تھے ہی کم، 3 گنا تم ان سے کم تھے، تو تمہیں کم ہی ان کو دکھایا گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ جتنے مسلمان تھے اس سے بھی کم کر کے دکھایا گیا۔ عرب کے اندر جو ہے نا تعداد کا معلوم کرتے تھے کہ ان کے کھانے میں اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں، 100 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ ہوتے تھے۔ چنانچہ جب یہ پڑاؤ ڈالا گیا تو آپ نے حضور علیہ السلام نے اسی طرح معلوم کیا تھا کہ ان کے لشکر میں کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، جو کافروں کا لشکر آ رہا ہے۔ تو جاسوس حضرات نے بتایا کہ 10 اونٹ، تو حضور نے فرمایا وہ 1000 کا لشکر ہوگا کم از کم۔ تو مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا گیا، اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کے لیے 1 اونٹ ذبح ہوتا ہے، یعنی کافر مسلمانوں کو 100 سمجھ رہے تھے، ادھر سے مسلمان کافروں کو 100 سمجھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو 100 آدمی ہے، یہ کہہ رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو 90 اور 100 آدمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بالکل ظاہری تعداد کو دوسروں کی نظر میں کیسے کم کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جنگ کے نقشے کو بدل دے، وہ آنکھوں کے مشاہدے کو غلط ثابت کر دے، وہ جو ظاہر میں اور ہو اللہ تعالیٰ اور کر کے دکھا دے۔ تو یہ قلت اور کثرت اور ذوق اور طاقت جو ہے نا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے وہ اسی طرح کرنے پر قادر ہے۔ تو فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواب میں ان کو کم کر کے دکھایا، اور اگر زیادہ کر کے دکھایا جاتا تو اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا، اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والے۔ اور جب اللہ نے تمہیں ان کو دکھایا، تمہیں دکھایا ان کو جب تم سے ملے، تمہاری آنکھوں میں بھی تھوڑا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ پورا فرما دیں جو کہ ہو کے رہنے والا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔